یہ چیخیں اس پورے شہر کراچی کی ہے. یہ چیخیں، یہ درد، یہ کرب، یہ پورے شہر کراچی کا ہے، جو کہ اس وقت پورا شہر کراچی سے گزر رہا ہے. اور یہ روز کا معمول ہے، یہ روز کا معمول ہے. اس شہر کراچی میں لوگوں کی بائکیں چھین لی جاتی ہیں، موبائل چھین لے جاتے ہیں، گاڑی چھین لے جاتے ہیں. فرض کریں اسی نوجوان کی جگہ کسی حکمراں کا بیٹا ہوتا، کسی وزیر کا بیٹا ہوتا، کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہوتا، کسی گورنر کا بیٹا ہوتا، گورنر کا بھائی ہوتا، رشتہ دار ہوتا، تو آپ یقین جانیے کہ جس طرح ہائیڈرنٹ سیل کیا گیا ہے، اسی طرح شہر کراچی سے سارے ڈاکو سیل کر دیے جاتے ہیں. نیپا چورنگی کے پاس یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر نے ان کا راستہ روک لیا. وہ بہت تلملائے. اس تلملانے کے بعد انہوں نے فوری حکم جاری کیا کہ اس واٹر ٹینکر کو کہ جو اس کا ہائیڈرنٹ ہے اس کو سیل کر دیا جائے. ان کے گھر سے لاش اٹھے، ان کے گھر میں ماتم مچے، تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً امن ہو جائے گا اس شہر کے اندر، کیونکہ پھر یہ اقدامات کریں گے. ابھی ان کو پتہ ہے کہ عوام مر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں ایمچر اسپیکس. میں یہ بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ حالات اس وقت سدھریں گے جب حکمرانوں کے گھروں میں بھی وہی ماتم مچے گا جو کہ عوام کے گھروں میں مچتا ہے، یا حکمران بھی اسی حالات سے یا انہی مشکلات سے دوچار ہوں گے جس سے عوام ہوتے ہیں. اس کے بعد حالات بدلنا خود بخود شروع ہو جائیں گے. اگر حکمرانوں کو بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جس سے عام آدمی سامنا کرتا ہے، یا عام ووٹر جس کی وجہ سے وہ حکمراں بنے وہ سفر کرتا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا خود بخود حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی تازہ مثال کل کی ہے. کل 2 واقعات ہوئے ہیں. آپ نے میرے بی رول میں بہت چیخیں سنی ہیں، پیاری دردناک چیخیں ہیں. میں اس کی پوری ویڈیو بھی دکھاؤں گا ابھی آپ کو. آپ نے بھی دیکھی ہوگی کل سے، میرے ونڈو میں آپ دیکھتے رہیں گے ابھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جب ٹریفک میں پھنسے تو انہوں نے ہائیڈرنٹ سیل کرا دیا. یہ ہے وہ 2 رنگی. اگر حکمراں طبقہ مشکل میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر اب وہ مشکل میں نہیں ہے تو آپ اور میں مشکلات جھیلتے رہیں گے زندگی بھر ایسے ہی. ایمچر اسپیکس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجئے گا. کل وزیر اعلیٰ سندھ صاحب وہ گزر رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، اور اس قافلے کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب نیپا چورنگی کے پاس یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر نے ان کا راستہ روک لیا. وہ بہت تلملائے. اس تلملانے کے بعد انہوں نے فوری حکم جاری کیا کہ اس واٹر ٹینکر کو کہ جو اس کا ہائیڈرنٹ ہے اس کو سیل کر دیا جائے. یہ وہی ہائیڈرنٹ ہے جس کے خلاف وہاں پہ کئی مظاہرے ہو چکے، جماعت اسلامی کے تحت مظاہرے ہوئے، اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کی گئی لیکن وہ ہائیڈرنٹ نہیں ہٹا. البتہ جیسی وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب کا قافلہ روکا گیا یا اس کو تاخیر ہوئی، وہ ہائیڈرنٹ پہ سیل لگا دی گئی. جب یہ خبر جاری تھی اسی وقت ٹی وی پہ ایک اور خبر نشر ہو رہی تھی کہ نیو کراچی کے اندر واٹر ٹینکر کے نیچے آ کر ایک 3 سالہ یا 4 سالہ بچہ بھی انتقال کر گیا. میں سوچنے لگا کہ اگر یہ واٹر ٹینکر کے نیچے وزیر اعلیٰ یا کسی اور وزیر کا بچہ خدا نخواستہ آ کے مر گیا ہوتا تو یقینی طور پہ کراچی میں امن آ جاتا، واٹر ٹینکر سے خاتمہ ہو جاتا. کیونکہ دیکھیں آپ، صرف ایک ٹریفک جام ہونے سے انہوں نے، صرف اپنا قافلہ رکنے سے، اپنا قافلہ اس واٹر ٹینکر سے رکنے سے وہ واٹر ٹینکر کو سیل کرا دیا، اس ہائیڈرنٹ کو سیل کرا دیا. اگر ان کے گھر کا کوئی فرد وہاں سے اٹھ جائے، ان کے گھر سے لاش اٹھے، ان کے گھر میں ماتم مچے، تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً امن ہو جائے گا اس شہر کے اندر، کیونکہ پھر یہ اقدامات کریں گے. ابھی ان کو پتہ ہے کہ عوام مر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب یہ بات فرما رہے، مسئلہ ان کو بڑا غصہ آیا اس پہ. دوسری جانب کراچی کے اندر کل کورنگی میں اللہ والا میں بہت دردناک واقعہ ہوا. آپ میں چاہتا ہوں ذرا ایک دفعہ اور یہ چیخیں سنیں اس بچے کی، اس نوجوان کی جس نے کتنی محنت سے بائک خریدی تھی، اس کی چیخیں سنیں. یہ چیخیں صرف اس نوجوان کی نہیں ہیں، یہ چیخیں اس پورے شہر کراچی کی ہے. یہ چیخیں، یہ درد، یہ کرب، یہ پورے شہر کراچی کا ہے، جو کہ اس وقت پورا شہر کراچی سے گزر رہا ہے. اور یہ روز کا معمول ہے، یہ روز کا معمول ہے. اس شہر کراچی میں لوگوں کی بائکیں چھین لی جاتی ہیں، موبائل چھین لے جاتے ہیں، گاڑی چھین لے جاتے ہیں، لوٹ لیا جاتا ہے.
لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. پولیس, کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پروٹوکول میں ہے یا کہیں اور سپورٹ میں ہے, لہذا وہ اس کو ان چوروں کو لٹوروں کو روکنے کے قابل نہیں ہے. اور پھر ان چوروں کے پاس کا حصہ بھی وہاں جاتا ہے, لہذا ضروری ان کو نہیں روکا جا سکتا. البتہ اگر یہی لڑکا, یہی نوجوان, خدا یہ جس طرح بیچارہ جاباغ ہوا ہے, اور اس کے بھائی کی آپ ویڈیو دیکھیں اس نے کیا بتایا, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب اس کو گولی ماری گئی ہے تو اس کے بعد یہ بیچارہ تڑپتا رہا ہے, کسی نے اس کو اٹھا کے ایمبولینس نہیں منگایا, کسی نے اسپتال نہیں پہنچایا, لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے. اور اس کے بھائی کا وہ بھائی آیا, جب تک اس نے کوشش کی اتنی دیر میں اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ بھی بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ تماشا دیکھتے ہیں, اس میں خوف بھی ہے کہ اسپتال جائیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو, لیکن دوسری جانب تماشا دیکھنے کی عادت بھی ہو گئی ہے, اس ایک یہ توجہ ہے. لیکن اسی نوجوان کی جگہ فرض کریں اسی نوجوان کی جگہ کسی حکمراں کا بیٹا ہوتا, کسی وزیر کا بیٹا ہوتا, کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہوتا, کسی گورنر کا بیٹا ہوتا, گورنر کا بھائی ہوتا, رشتہ دار ہوتا, تو آپ یقین جانیے کہ جس طرح ہائیڈرنٹ سیل کیا گیا ہے اسی طرح شہر کراچی سے سارے ڈاکو سیل کر دیے جاتے, سارے لٹیرے سیل کر دیے جاتے, چونکہ ان کی زندگی اہم ہے, آپ کی اور میری زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنے عرصے سے میں کہ عوام اپنی اوقات سمجھیں, خود اپنی حفاظت بھی کریں اور باہر نکلیں. اس نوجوان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ بڑا اس کی آہت سنی نہیں جا رہی. یہ چیخ رہا ہے خدا را مجھے چھوڑ دو, خدا را میری بائک چھوڑ دو, خدا را میری بائک چھوڑ دو. 2 ہفتے پہلے اس نے نئی بائک لی تھی, اور کس طرح سے اس کے بھائی کا اگر آپ انٹرویو سنیں تو کوئی بہت امیر وہ بہت پیسے والی فیملی نہیں ہے, ٹھیلا لگاتے ہیں, ریڑھی لگاتے ہیں. وہ انہوں نے دونوں بھائیوں نے مل کر کسی طرح یہ بائک خریدی تھی, اس کو چھین کے بھی لے گئے اور گولی بھی مار دی اس کو. اس کے گھر میں ماتم ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ہوں, گورنر ہوں, یا کوئی اور ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, دیگر پارٹی کے لوگ ہوں, یہ لوگ کوئی اس کو کیا واپس لا سکیں گے اس کی زندگی؟ یہ جو ڈکیتی ہے شہر کراچی میں ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ان کے سرپرست ہیں. اس کے ذمہ دار پولیس ہیں, اس کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہیں, اس کے ذمہ دار گورنر ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں کہ ہم نکلتے نہیں ہیں, ہم اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتے, ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. یہ نوجوان چلا گیا, ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم بات نہیں کریں گے, ہم کال پہ باہر نہیں نکلیں گے. یہ ہمارا المیہ ہے. اور یہ جو نکلتے ہیں دھڑلے سے پروٹوکول کے ساتھ گھنٹوں ٹریفک جام کر کے اور ٹریفک بند کر کے, ان کے صرف ایک ہائیڈرنٹ ان کے سامنے آیا, ایک واٹر ٹینکر آیا, انہوں نے ہائیڈرنٹ بند کرا دیا. یہ ہے اوقات ہماری, یہ عوام کی ٹوٹل اوقات ہے پاکستان میں. ایک یہ موضوع ہے میرا آج, دوسری بھی 2 موضوعات اور بھی ہیں. ٹک ٹاک نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے, ہم کس حد تک گر چکے ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے, کہ ایک علی نام کا ٹک ٹاکر ہے جس کی بیوی بھی ٹک ٹاکر تھی, زینب, اور اس نے ٹک ٹاک بناتے ہوئے اس کو طلاق دے دی. اچھا میری بات سن, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. وہ طلاق جو اللہ تعالیٰ کی ہیں سب سے ناپسندیدہ حلال کام ہے, اس طلاق کو ویسے ہی ناپسندیدہ قرار دیا گیا, اس کو اس نے ٹک ٹاک بنایا اس کا باقاعدہ, اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا. یہ ہے ٹک ٹاک کر, یہ سوشل میڈیا کی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی ٹک ٹاک کی حرکتیں جس کی وجہ سے بے روی بھی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں ٹک ٹاکر کی وجہ سے, جب وہ اپنی بیویوں کو نچاتے ہیں لا کے, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو نچاتے ہیں لا کے, تو اس کے بعد ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. پھر دوسری جانب جو دوسرے واقعات ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے یہاں راہ چلتی خواتین کو یہ درندے چھیڑ رہے ہوتے ہیں, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں ان کو پکڑا جاتا ہے. روز کا معمول ہو گیا کراچی شہر میں. ان کو پکڑنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے, ان کو روکنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے, لیکن پولیس کے پاس ٹائم نہیں ہے, پولیس دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے. اور پھر پولیس وہی والی بات کہ آپ کی کراچی شہر کی پولیس ہو تو شاید آپ کے لیے کچھ کرے بھی, اس شہر کی پولیس بھی نہیں ہے. لہذا یہ وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹک ٹاک کا مسئلہ تھا, یہ میں نے اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ علی نے جس طرح کیا, اس کے بعد اس کی بیوی کا بھی بیان آ گیا, وہ آپ کل دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, وہ بھی اپنے ویڈیو جاری کر رہی ہے. یہ ہم کس طرح معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں, اتنی گندگی کی طرح معاشرہ جا رہا ہے کہ راہ چلتی خواتین کو, لڑکیوں کو وہ لوگ چھیڑ رہے ہیں جن کی خود کی بیٹیاں ہیں, وہ تنگ کرتے جا رہے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جو کہ عبرت کا نشان بن جائے. لیکن مسئلہ یہ کہ سلوک کرے گا کون؟ وہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. حکمراں پارٹی ہو, اس کے اندر بھی عموماً ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹھرکی ہیں ایک معنوں میں, اور وہ کبھی بھی ایکشن نہیں لیں گے. لہذا
عوام کو ایکشن لینا ہوگا، کمیٹیاں قائم کریں، محلہ کمیٹیاں قائم کریں، محلے کی سطح پہ نوجوان جمع ہوں اور وہ اپنی راہ چلتی خواتین کو، اپنے محلے کی خواتین کو، بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو تحفظ دیں۔ یہ عوام کو خود کرنا پڑے گا، یہ حکومت، یہ پولیس آپ کو تحفظ نہیں دے گی۔ اسی طرح ڈاکوؤں کے خلاف محلہ کمیٹیاں قائم کی جائیں، محلہ کمیٹیوں میں لوگوں کو، جس طرح آپ کو یاد ہوگا، میرے دیکھنے والوں کچھ لوگ تھے ایسے جو آج سے 30 سال 35 سال پہلے جب کراچی میں پٹھان ماجد جھگڑے ہوتے تھے تو اس دوران گلیوں میں پہرے دیے جاتے تھے۔ پھر اس سے بعد ایک اور واقعہ جب ہوا، جب چھلاوے کا ایک شروع ہوا تھا معاملہ، اور وہ کراچی میں بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ، اس وقت بھی گلیوں میں پہرے دیے جاتے تھے اور بغیر ڈیوٹیاں لگتی تھیں، نوجوان کھڑے ہوتے تھے اور لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ڈنڈے لے کے۔ آج پھر یہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو محلہ کمیٹیاں قائم کرنی ہوں گی اور محلہ کمیٹیوں کے ساتھ اپنی خواتین کے تحفظ خود کرنا پڑے گا، یہ اپنے لوگوں کا تحفظ خود کرنا پڑے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ، گورنر یا کوئی بھی تحفظ نہیں کرے گا آپ کا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر پہ بھی اور ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے۔ چلتے چلتے آخر میں ایک تصویر دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ تصویر کچھ پازیٹیو ہے اور اچھی ہے، مجھے اچھی لگی، میں چاہتا ہوں دیکھیں آپ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک عہدیدار کا قتل ہو جاتا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر، ان کی نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے پڑھائی۔ یہ ایک اچھا پیغام ہے اس لحاظ سے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اتنا اسپیس ضرور ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور امیر اسلامی نے ایک اچھی مثال قائم کی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھر کے عہدیداروں نے ایک اچھی مثال یہ قائم کی کہ انہوں نے ان کو اس بات کی جگہ دی کہ وہ آ کے امامت کریں اور وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ یہ ایک اچھے، اس طرح کے چیزوں کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور جو غلط کام ہے اس کو کرٹیسائز کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس شہر میں امن لائے۔ اور اللہ سے آخر میں چلتے چلتے ایک دعا اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عام آدمی مظالم کا شکار ہے اور اس ظلم کی وجہ سے اس کے گھر میں ماتم ہے، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کے گھر میں بھی ایسے ہی ماتم لا تاکہ ان کو احساس ہو، اور جس طرح ہائیڈنٹ سیل کیا گیا ہے اسی طرح ڈاکوؤں کو بھی سیل کیا جا سکے۔ آپ سے درخواست ہے بچے اسپیک کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔